السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول امین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، آج کی اس عظیم الشان فقید المثال پر رونق کانفرنس کی کامیابی پر جنوبی پنجاب کی یوتھ فورس کی قیادت اور پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس کے قائدین، میری مراد جناب محترم فیصل افضل شیخ حافظہ اللہ اور جناب عامر صدیقی حافظہ اللہ اور ان کے تمام احباب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ جہود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے اور جماعت اور یوتھ فورس کے نظم کے احیاء کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مرزا غلام محمد قادیانی انتہائی نامعقول شخصیت، ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے میں ذاتی طور پر پسند نہیں کرتا کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو قوت گویائی عطا کی ہے، وہ اپنی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، قال اللہ وقال رسول کے لیے دی ہے۔ لیکن میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کے اندر ختم نبوت کے عقیدہ کی حیثیت ایسے ہے جیسے جسم کے لیے روح کی حیثیت ہے۔ روح کے بغیر جسم نکارا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین کامل کے بغیر ایمان بھی نکارا ہے۔ حضرات، دنیا کے اندر واحد جماعت ہے صرف اہل حدیث، اور صرف اہل حدیث، اور ہی اہل حدیث کہ جن کا یہ اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی آخری ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بھی آخری ہے۔ کچھ لوگوں نے ذات کو آخری مان لیا، لیکن بڑے بڑے ائمہ کو لاشعوری طور پر منصب نبوت اور رسالت پر فائز کر دیا۔ یہ اہل حدیث ہے جس نے کہا نہ اللہ کی ذات کا کوئی شریک، نہ اس کی صفات کا کوئی شریک، نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کوئی شریک، اور نہ آپ کے اوصاف کا کوئی شریک۔ حضرات، ختم نبوت کا عقیدہ انتہائی جذباتی ایمانی عقیدہ ہے جو سب سے محبوب چیز کی قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، 23 سالہ دور نبوت کے شہداء صحابہ ایک طرف، وہ صحابہ کرام جنہوں نے مکہ میں جام شہادت نوش کیے، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیے، ان سب کی شہادتیں ایک طرف، جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے لڑی جانے والی جو جنگ ہے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو شہادتیں ہیں وہ عہد نبوی کے شہداء صحابہ کرام کی شہادتوں سے زیادہ ہے۔ اب ہوا کیا، یمن کی سرزمین میں ایک علاقہ ہے یمامہ، سرسبز و شاداب بھی ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں، لوگ متمول بھی ہیں، قومی عصبیت بھی ہے۔ ان کا رئیس مسلمہ نامی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور جب اس نے دیکھا نبوت اور رسالت کی شان کو کہ بقول شعر کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربانہ نو ڈٹھا، وضو قطرے ڈگن تے پج پج کے پکڑن میں پیار نل مل دے رخسارا نو ڈٹھا۔ حضرات، یہ کون ہے؟ ام سلیم کہتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا، آمینہ کے لال سوئے، ماتھے پر پسینہ آ گیا، میں نے اس پسینے کو شیشی میں محفوظ کر لیا، اور اس پسینے سے آنے والی مہک اور خوشبو اللہ کی قسم ہے کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔
صحابہ کرام وضو کے قطرات زمین پر نہیں گرنے دیتے، بالوں کو محفوظ کر لیتے ہیں، آپ کے بساق اور لعاب مبارک کو تبرک سمجھتے ہیں، اور یہ شان دنیا کے کسی بادشاہ بڑے سے بڑے پرہیزگار شخص تارک دنیا کو حاصل نہیں ہے۔ اس کائنات میں اگر یہ شان کسی کو حاصل ہے تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب وہ بد دماغی کا شکار ہو گیا، اس نے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے اپنے بعد اپنا جانشین بنا دے۔ نبی علیہ السلام سے جانشینی مانگی، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہدے مانگنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج کچھ لوگوں نے جماعت کو چھوڑا ہے عہدوں کے لیے، اور یہ بات یاد رکھو، اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہو تو امیر جماعت کا حق ہے ذمہ داری دینا اور ذمہ داری کو واپس بھی لے لینا۔ یہ امیر جماعت کا حق ہے، اور میں نے کہا تھا کہ ہم تمام علماء تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ دو باتیں ہیں کہ امیر محترم پروفیسر ساجد امیر حفظہ اللہ کا آپ سے عہدہ جو طلب کرنا واپس دستبرداری چھوڑ دے، اگر یہ خلاف شریعت ہو ہم تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ اور دوسری بات، اگر یہ لوگ خائن، مالی طور پر خائن ثابت نہ ہو، پاکستان کا کوئی ریٹائرڈ جج اس کو مقرر کیا جائے اور اس میں مقدمہ چلایا جائے۔ اشارتاً ذکر کرتا ہوں، میں کسی پر تان کرنے نہیں آیا، یہ شعر پروفیسر عبداللہ بہاولپوری کا شعر ہے۔ آج بہاولپوری کے مرج پر آپ کو کوئی نظر آئے گا تو مرکزی جمعیت اہل حدیث نظر آئے گی۔ آئیے ان کی کتابوں کو، ان کے بیانات کو لے کر کے آئیے۔ حضرات، ہم کسی عملی اعتقادی نفاق کا شکار نہیں ہیں، ہم نے تجارت نہیں کی ہے۔ میں اور سید سبطین شاہ حفظہ اللہ اور جماعت کے خطبہ ہم جان ہتھیلیوں پر رکھ کر کریا جاتے ہیں، یہ کوئی تجارت کا عمل نہیں ہے، نہ کوئی ٹریڈنگ ہے۔ اور جن رستوں سے ہم گزرتے ہیں لاکھوں لے کر بھی کوئی گزرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تو گواہ ہے، ہم اگر جماعت کا چوکیدار ہیں عہدوں کے لیے نہیں، اللہ کی توفیق و رحمت کری۔ یہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی نہ آتا، نہ کبھی لے کر آتا۔ آپ نے فرمایا ابو موسیٰ جا، میں نے تجھے یمن کا گورنر بنا دیا ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یا رسول اللہ میں تے ماڑا بندہ ہوں، فرمایا جو بغیر مانگے دیا جاتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، جو بغیر مانگے دیا جاتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو مانگتا ہے اگر مل جائے تو پھر سمجھ لو ایسا ہی ہے جیسے بغیر چھری کے اس کو ذبح کر دیا گیا۔ اچھا، یہ جو مسلمہ تھا یہ واپس چلا گیا یمامہ میں۔ جب وہاں گیا تو اس نے جا کر نا اپنی قوم کے اندر دعوی نبوت اور رسالت کر دیا۔ اب یہاں بات سمجھ لے، ایک بڑی نکتے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے اندر آج کل لبرلزم کی ہوائیں چل رہی ہیں، سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے مذہب سے بیزاری کا
ایک سیلاب اور طوفان اٹھایا گیا ہے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ بہادر چاہتا ہے، یہ بات یاد رکھ لو، امریکہ جو وقت کا طاغوت ہے، دو گروہوں کی سرپرستی کرتا ہے، ایک ننگ دڑنگ کی اور ایک فکر خوارج جو داعش اور تحریک طالبان ایسے لوگ ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ میں اور آپ جو ہیں وہ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے الا کہ وہ معلوم بھی ضرورہ کا منکر ہو، یعنی اعتقادی طور پر تعدد الہ کا نظریہ رکھتا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی نبی رسول ہے، ایسے بندے کو عام مسلمان بھی کافر کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عملی طور پر شرک کرتا ہے، کفر کا مرتکب ہے، تو دو طریقے ہیں اس کو کافر کہنے کے، یا اجماع امت ہے کہ پوری کی پوری امت متفق ہو جائے کافر ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا اکٹھ گمراہی پر نہیں ہو سکتا، اور یا حاکم وقت جو ہے وہ قانون اور شہادت اور شریعت کے طریقوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی کو کافر نامزد کرے، ڈکلیئر کرے، توبہ کا موقع دے اور پھر اس کی گردن اتارے۔ یہ نہیں کہ میں اور آپ اٹھیں اور کسی کو کافر مشرک کہنا شروع کر دیں۔ علماء یہ بات جانتے ہیں کہ اعتقادی مشرک ہوتا ہے ایک عملی مشرک۔ بریلوی جو ہیں وہ تعدد الہ کا نظریہ نہیں رکھتے کہ دو الہ یا تین الہ ہیں، اگرچہ ان کے اندر عملی طور پر شرک پایا جاتا ہے، اور وہ شرک کرتے ہیں اور ساتھ تعویل اختیار کیے ہوئے ہیں، جس وجہ سے ہم ان کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر ممتاز قادری نے قتل کیا گورنر سلمان تاثیر کو، مولوی نے تقریر کی، وہ متاثر ہوا، محافظ تھا، اس نے گورنر سلمان تاثیر کو قتل کر دیا۔ اب یہ دنیا کے اندر ایک جماعت ہے اہل حدیث کی جو کہتے ہیں کہ ماورائے قانون اور عدالت کسی کا جو قتل ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ منہج اہل حدیث ہے کہ حاکم وقت کے خلاف خروج جائز نہیں ہے، کافری کیوں نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہمارے عقیدے کی کتابوں کے اندر لکھی ہیں جو مدارس میں پڑھائی اور سکھائی جاتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، بریلوی دوستوں کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، آج تک کسی بریلوی مولوی نے اللہ کے نبی کی عزت کے لیے جان نہیں دی، آج تک۔ لکھ لو، احمد رضا خان بریلوی کے وجود سے لے کر آج کے دن تک انڈیا پاکستان کے اندر کسی بریلوی مولوی نے اللہ کے نبی کی عزت کے لیے جان نہیں دی۔ غازی علم دین شہید ہو رحمت اللہ علیہ، عامر چیمہ ہو، یہ سب بریلوی عوام ہے، اور بریلوی عوام اور مسلک اہل حدیث کے اندر جو قدر مشترک ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اور سنو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، پیغمبر کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، توحید و سنت کے لیے بر صغیر پاک و ہند میں تاریخ وہابی سے لے کر آج تک سب سے زیادہ اگر کسی نے شہادتیں پیش کی ہیں تو اہل حدیث علماء نے پیش کی ہیں۔ کس نے پیش کی ہے؟ اہل حدیث۔ اہل حدیث عوام نہیں، علماء، عوام نہیں، صحیح کہا ہے، علماء۔ میں جانتا ہوں 50 سے زیادہ علماء کے نام میرے پاس لکھے ہیں، 50 سے زیادہ۔ قل انما انا بشر مثلکم کا ترجمہ کیا صبح قتل، واللہ انا رسول اللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم کا ترجمہ کیا صبح قتل، وما کنت من الشاہدین
ترجمہ کیا صبح قتل، علماء قال اللہ قال رسول. بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ضلع ناروار کا ایک گاؤں ہے ڈونگیاں، اس کا نام ہے ڈونگیاں. وہاں پہ گزشتہ دنوں ایک ولی صفات شخص ماسٹر مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہوئے. جب وہ اہل حدیث ہوئے، گاؤں کے اندر صحیح بخاری لے کر آئے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے. انہوں نے مولوی سے مسئلہ پوچھا، مولوی نے کہا جنہیں فاتحہ پڑھی وہ منہ دے وچ اگ. اب لوگ جمع ہو گئے، مولوی بھی آ گیا، ماسٹر صاحب بھی آ گئے، صحیح بخاری ہاتھ میں. اس نے کہا ماسٹرہ پڑھ دلیل. ماسٹر صاحب پڑھتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بس لفظ پڑھا ہے، قال قال رسول اللہ، اتنا. یہاں ابھی درود نہیں پڑھا. کانوں کو ہاتھ لگاتے کہتے ہو توبہ توبہ استغفر اللہ، جانے نہ پائے نبی نو آندہ کالا، جانے نہ پائے. قال قال رسول اللہ لوگوں نے مار مار کے لہو لہان کر دیا بر صغیر پاک و ہند کے اندر. اللہ کی قسم ہے، علماء اہل حدیث کی عزت و عظمت کو سلام ہے. یہ دین کے چوکیدار ہیں. نہ ٹورنامنٹ کی کمائی، نہ تویز دھاکوں کی، نہ کل، نہ 10واں، نہ 40واں، نہ 6واں ہی، نہ برسی ہے. اور آج بھی سب سے کم مسائل پر دین کی چوکیداری کرنے والے یہ اولیاء الرحمن اگر کسی نے دیکھنے ہو تو پاکستان کے در و دیوار میں مساجد اہل حدیث کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اچھا آپ کو ایک نکتے کی بات بتاتا ہوں. قرآن حدیث جو ہے یہ مکمل دین ہے. قرآن حدیث کیا ہے؟ اور ستے ہو کہ جاگ دے ہو، کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو. نہیں پنجاں والے بڑے بیٹھے نے، مگر آؤ پورا محلہ ہی پنجاں والا بیٹھا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، چند افراد جاگ رہے ہیں. اب یہ مسئلہ ہے سمجھنے والا. پاکستان کے اندر بڑی تکفیری جماعتیں ہیں، جماعت المسلمین، من المسلمین، کل مسلمین، المسلمین، ہاں جی والمسلمین، صحیح کہا ہے، فرمایا آپ نے. بڑی جماعتیں ایسے برساتی ڈڈیوں کی طرح نکلی ہوئی ہیں. اب یہ اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہیں. اب نکتے کی بات اپنے ذہن میں بٹھا لو. قرآن اور حدیث میں کافروں کی 6 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ اور بول دے نہیں. قاری صاحب پہنے سن شیر اہل حدیث تو میں ہاتھ پہ جوڑتا سا. اے ساڈی جڑی مخلوق ہے نا بابیاں دی، شاہ صاحب نے اشارہ بڑا فرمایا ہے. اندر آ بھائی آ تے واہ بھائی واہ تے پھڑیا جائے تے جا بھائی جا. اب مینوں عمر صدیق تے شاہ صاحب نو سبتین شاہی رہن دیو، شیر نہ ہی سانو بنایا کرو. اسی کہڑے کو پنجرے چ آئے ہیں، گڈیاں چ بہ کے اونے ہیں. اجی اہل حدیثاں دے خادم ہاں، منہج اہل حدیث دے اسی چوکیدار ہاں. قرآن اور حدیث میں 6 قسم کے کافر ہیں. کتنی قسم کے؟ اور بول دے نہیں. یاسین بلوچ نو جان دے ہو؟ آندہ جے تساں اچھی سبحان اللہ نہ کہیں میں بات توڑا بتھاڑ سیک چھڑنا ہے. تے میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں، نہ نعریاں والا. سٹیج سیکٹری صاحب فرما رہے تھے ہولی ہولی نعرے مار دے عمر صدیقی میں بولے گا. نہ نعرے ہماری کمزوری ہے، نہ سبحان اللہ، تے نہ کوئی پھول اسی اپنی گڈی چ لے کے ہونے سٹتے ہوتے. بڑے بڑے لیڈر ایویں دے ٹوکری ٹوکری پھولاں دی اپنی ڈکی چ لے کے آندے نے تے کارکناں نوں اشارہ کردے نے بھئی چوک کے نہ ساڈے اوتے ہی سٹنا شروع کر دے. وہ جاؤندے ہی انہاں دے جنازے نکل گئے نے، جنہاں تے پھول پے جان نا سمجھو انہاں دے جاؤندے نکل گئے نے جنازے. عقل منداں واسطے اشارہ ہی کافی.
حضرات قرآن اور حدیث میں کافروں کی 6 قسمیں ہیں. یہ ایسا بند ہے کوئی مائی کا لال نہ اسے عبور کر سکتا نہ اس کو توڑ سکتا ہے. پہلی قسم وما یہلکنا الا الدہر. قرآن کا دوسرا مقام ہے ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. نان بلیور اللہ کے وجود کو کسی مذہب کو نہیں مانتے، پکے کافر ہیں. علماء بھی کہہ سکتے ہیں، عوام بھی کہہ سکتے ہیں. کافروں کی دوسری قسم ہے بتوں کی پرستش اور پوجا کرنے والے، جن کو مشرک کہا جاتا ہے، اعتقادی مشرک. اب ہندو جو ہے یہ مشرک کافر ہے، عالم بھی کہہ سکتا ہے، عامی بھی کہہ سکتا ہے. کافروں کی تیسری قسم لا تتخذوا الہین اثنین، 2 الہوں کا اعتقاد رکھنے والے. انتہوا لا تقولوا ثلاث، انتہوا، 3 الہوں کا اعتقاد رکھنے والے. یا جعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. تعدد الہ کا اعتقاد و نظریہ رکھنے والے، یعنی یہود و نصارہ اور مجوسی. یہ 3 قسمیں ہو گئی ہیں، داریے، بتوں کے پجاری اور یہود و نصارہ. اور چوتھی جو قسم ہے وہ منافقین کی ہے، انہم کفروا باللہ ورسولہ. اب 5ویں قسم کے کافر ہیں مرتد. 5ویں قسم کے کافر کون سے ہیں؟ مرتد کافر ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے یمن میں، ایک بندہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. کون؟ یہ مرتد ہے. فرماتے ہیں تب تک گھوڑے سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک اس ظالم کی گردن اس کے تن سے جدا نہ کر دی جائے. اب 6ٹھی قسم کے کافر کون سے ہیں؟ 6ٹھی قسم کے کافر ہیں زندیق. کون؟ زندیق. بھائی منافق آخدے نے جدے اندر کفر ہوئے تے باہر انہیں ایمان ظاہر کیتا ہوئے. تے زندیق کنوں آندے نے؟ ہے کھوتے دا گوشت آندے ہے، کٹے دا گوشت ہے. یعنی کفر کو اسلام بنا کر پیش کرے. ہے شراب، جامع شری کی بوتل میں ڈالا ہے شراب جامع شری کی بوتل میں ڈالا ہوا ہے کتیا کا دودھ، کہتے ہیں بکری کا دودھ ہے. کفر کو اسلام بنا کر پیش کرنے والا زندیق کافر ہے. اب ان 6 قسموں کے کافروں کے احکام الگ الگ ہیں. نان بلیور ہے، کاروبار کر سکتے ہیں لیکن ان کی آبادیوں میں نہ رہیں، جیسے رشیا اور چائنا ہے. مشرک آبادیوں میں رہ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں ان کے پاک پکیزہ برتنوں میں، کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن نہ بیٹی کا رشتہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں. اہل کتاب کی پاک دامنہ عورتوں کا نکاح لے سکتے ہیں، ان کو رشتہ دے نہیں سکتے. ان کے احکام الگ الگ ہیں. اور منافقین کے احکام جو ہیں وہ سارے دنیا کے اندر مسلمانوں والے ہیں. رشتہ ناتا بھی، خوشی غمی بھی، نماز پڑھنا بھی، جنازہ پڑھنا، سب دنیا والے جو احکام ہیں مسلمانوں کے. اور جو مرتد ہیں سوشل بائیکاٹ، مرتد سے بھی بدتر کافر. اور لوگوں، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کو نبی رسول ماننے والے اللہ کی شریعت کے میزان میں زندیق کافر ہیں. اور زندیق کافروں کے احکام سب سے کڑے ہیں. سوشل بائیکاٹ، نہ ساتھ رہ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ تجارت کر سکتے ہیں، نہ رشتہ ناتا کر سکتے ہیں، نہ خوشی غمی میں شامل ہو سکتے ہیں. کیوں؟ ملعون قادیانی کی نبوت اور رسالت کو، کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں. اور آئیے کہ یہ عقیدہ کتنا جذباتی عقیدہ ہے، جس عقیدے کے لیے سب سے زیادہ صحابہ نے شہادتیں پیش کی ہیں. جب یہ مسلمہ کا ایلچی اللہ کے نبی کے پاس آیا،
اور آ کر کے کہتا ہے کہ مجھے مسلمہ نے بھیجا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ گواہی دیں مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہے۔ اور لوگوں دل تھام کے سنو، محمد کریم حلیم نے، صابر و شاکر نے اپنی تلوار کو فضا میں لہرایا اور کہا اگر دنیا کا دستور نہ ہوتا ایلچی کو قتل نہ کیا جائے لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ، میں محمد الرسول اللہ ختم نبوت کا محافظ بنتے ہوئے تیری گردن کو تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔